وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف آدمی مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف آدمی عورت کے خاندان میں سے ہونا چاہیے، اور اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اصلاح اور اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ بنیادی طور پر جب ایک جگہ کئی سارے برتن ہوں تو وہ آپس میں کھڑکھڑاتے ہیں، اور میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ لاکھ ناز برداشت کر لیں، آپ لاکھ نخرے اٹھا لیں، لیکن پھر بھی نوک جھونک ہوتی ہے۔ اور میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ نوک جھونک یہ اس گھر کا حسن ہے، بشرطے کہ نوک جھونک تک رہے معاملہ، اس سے آگے اگر معاملہ بڑھ جائے تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، کبھی سرد کبھی گرم، کبھی آدمی کے ظاہر ہے مرد جو ہے وہ بہت ساری ٹینشنوں میں مبتلا ہوتا ہے، باہر کے معاملات ہیں، معاشی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، باہر اس کے کلیگ کے اس کے ساتھ رویہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہزاروں مسائل ہیں، تو یہ اونچ نیچ ذرا تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے معاملہ بہت زیادہ اگر پیچیدہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ذرا سی بات پر ہمارے معاشرے میں جو طلاق دینے کا رواج ہے یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ طلاق جو ہے وہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ جیسے گڑیا کا کھیل ہوتا ہے نا، یہ بس وہ کھیل ہے جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی طلاق۔ ارے یہ تو لفظ بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور یہ تو ایک آخری حد ہے، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں، آدمی ان مراحل میں پہنچ کر اپنے معاملے کو سولو کر سکتا ہے، اپنے معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ ذرا سی بات پر روٹی میں نمک تیز، اس پر یہ لفظ کہہ دیا، کھانے میں ذرا سا نمک تیز، کپڑے جگہ پر نہیں ملے اس پر، بوٹ پالش نہیں ہوئے اس پر، ارے یہ طلاق جو ہے وہ کوئی کھیل تماشا ہے، اور آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس لفظ کے استعمال سے اس کے خطرناک اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور دو خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف معاملہ میاں بیوی تک نہیں رہتا، دو خاندان آپس میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اول تو ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے اور دماغ سے یہ بات بالکل واضح طور پر صاف کر لینی چاہیے کہ ذرا سی باتوں پر اس طرح کے الفاظوں کو استعمال کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تو اب اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا اور صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی، تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ اب تمہارے گھر کے معاملات اور گھر کے فیصلے نمٹانے کے لیے باہر کا آدمی نہیں آنا چاہیے، تمہارے گھر کے فیصلے گھر کے اندر ہونے چاہیے، خاندان کے فیصلے خاندان میں ہونے چاہیے۔ باہر سے جو لوگ کودتے ہیں اور باہر سے جو لوگ چھلانگ مارتے ہیں اور دخل اندازی کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو، وہ ہمیشہ معاملات کو اس حد تک لے جاتے ہیں جہاں سے واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم اس آیت میں یہی بات قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، اور دیکھیے یہاں دونوں جگہ پر حکم کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ مرد کے خاندان میں سے ایک حکم ہو اور عورت کے خاندان میں سے ایک حکم ہو۔ حکم کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اتنا دینی ذہن ہونا چاہیے، معاملے کی نزاکت کو وہ سمجھتا ہو اور حالات کو وہ سمجھتا ہو کہ کس طریقے سے ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ان کی اس لڑائی اور جھگڑے کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دیندار ہو، دیندار آدمی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی
سبیل پیدا فرما دیں گے، اور یہ جو لڑائی اور جھگڑے اور آپس میں ناچاقی ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ نیتوں کی صحت اور فساد کو احوال کی اصلاح اور بگاڑ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر آدمی، یہاں قرآن کریم یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی بنیادی طور پر واقعتاً نیک نیتی کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ، اگر دونوں آدمی، مرد کے خاندان میں سے ایک، عورت کے خاندان میں سے ایک، دونوں اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سبیل پیدا فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیک نیتی ہو، اخلاص ہو، وہ دونوں کے گھر بسانا چاہتا ہو، وہ ان کے درمیان افتراق پیدا نہ کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دیں گے۔ اچھا جی، ہے ٹائم 5 منٹ؟ اچھا جی، دوسرا اسی 5ویں پارے میں آگے آیت آ رہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقدار تک پہنچاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے، ایسا بہت کم ہوتا کہ آپ خطبے میں یہ بات ارشاد نہ فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ یہ حدیث آپ نہ پڑھتے ہوں، یہ جملہ آپ ارشاد نہ فرماتے ہوں، کیا کہ اس آدمی کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، اس آدمی کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہ کرے۔ اور امانت جو ہے، یاد رکھیے، امانت صرف کسی کے پاس پیسے رکھوانے کا نام نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑے برتن رکھوانے کا نام امانت نہیں ہے، یہ امانت کی ایک صورت ہے۔ امانت کا یہ لفظ بہت عربی زبان میں اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ بڑا وسیع اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، یہ بہت جامع تعریف ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ اب آپ دیکھتے رہے کتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يرفع من الناس الامانہ، فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں سے قیامت کی علامات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں میں سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور سب سے آخر میں نماز باقی رہے گی، اور بہت سے نمازی ایسے ہوں گے کہ نماز تو وہ پڑھیں گے لیکن اندر کی روح نماز کی اس سے وہ محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ امانت کا حکم صرف مال سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو حق بھی کسی پر ہو وہ امانت ہے، اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ آخری بات اسی 5ویں پارے میں جہاں پہلا آدھا ختم ہو رہا ہے، وہاں پر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے پر سلام کرو، یہ کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے دو۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ السلام علیکم، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ یہ کہنا، اتنا کہنا واجب ہے، اتنا کہنا واجب ہے۔ اب آگے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مستحب ہے، اور ہر جملے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بس یہاں تک کہ تو حدیث سے ثابت ہے، باقی آگے جو جملے جو لوگوں میں مشہور ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر ومغفرۃ جنت المقام جہنم الحرام، اور آگے لوگوں نے اس میں اور مزید لطیفے ڈال دیے، کشمش اور بادام، تیرے بیوی بچے میرے غلام، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں، یہ ساری فضول باتیں۔ بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، باقی اضافے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی سلام بھی پورا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جب نیکیاں زیادہ دے رہے ہیں تو ثواب بھی زیادہ کمانا چاہیے، نیکیاں زیادہ کمانی چاہیے، اور جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ کیوں وہ 10 نیکیاں لے رہا ہے، 30 نیکیاں کیوں نہیں کماتا۔ پیسے کے معاملے میں تو آدمی 10 پر اکتفا نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے کہ 100 مل رہا ہے تو 300 ملے، 10 مل رہا ہے تو 30 روپے ملے۔ اللہ تعالیٰ جب 30 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں تو پھر 30 نیکیاں کمانے کا طریقہ یہ ہے
کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آدمی پورا سلام کرے اور پورا جواب دے، انشاءاللہ اس سے سارا کا سارا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔